بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم نے آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتایا کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی کس طرح مدد کی، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ جنگ بدر میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت و الفت کرتے تھے، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگ بدر میں ایک دن پہلے جا کے جگہ کا معائنہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ابو جہل یہاں پر مرا پڑا ملے گا، امیہ بن خلف یہاں پر مرا پڑا ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کافروں کے سرداروں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا، ایک دن پہلے ہی ان کے موت کی خبر دی تھی۔ ہذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ہذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ۔ ناظرین، ان ویڈیوز کو آپ نے اگر نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کے آپ لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بالآخر جنگ بدر فتح یاب ہونے کے بعد جو کفار و مشرکین گرفتار ہوئے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے گئے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا جو کافر جس کا رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ زیادہ پسند آیا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی شامل تھے۔ ناظرین، جب فدیہ لے کر کافروں کو رہا کیا جا رہا تھا تو حضرت عباس کی بھی جب باری آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی چچا حضرت عباس سے فرمانے لگے کہ اگر آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 400 درہم فدیہ ادا کیجیے اور آزاد ہو جائیے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس اتنا مال و زر نہیں کہ میں اس قدر فدیہ ادا کر سکوں۔ ہمارے آقا غیب داں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ، مگر حضرت عباس نے پھر دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میرے پاس اس قدر رقم نہیں ہے جو میں فدیہ ادا کر سکوں۔ تو تیسری مرتبہ میرے سرکار غیب داں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ مکہ جا کر فدیہ کی رقم بھیج دیجیے گا، آپ کو آزادی کا پروانہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس بولے میرے گھر مکہ میں بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور غیب کی خبر دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں گیا جو آتے وقت آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور آپ نے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل سے کہا تھا کہ میں سلامت آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جنگ میں قتل کر دیا گیا تو یہ مال میرے بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کے حوالے کر دینا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی بات کو سن کر حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ کہنے لگے کہ آج میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور ورنہ مال کو زمین میں دفن کرنے کا معاملہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ مدینے میں ہیں اور مکہ میں میرے گھر کی بات بتا رہے ہیں جو ایک راز تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔
اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ناظرین اکرام، جنگ بدر میں جب نوفل کو قید کیا گیا اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا فدیہ دو، رہائی حاصل کر لو۔ تو نوفل نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فدیہ کس سے ادا کروں گا؟ تو ہمارے غیب دان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدہ میں جو تم نے نیزے رکھے ہیں وہ فدیہ کے طور پر دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ نوفل غیب کی بات کو سن کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا جدہ میں میرے پاس 1000 نیزے رکھے ہوئے ہیں، مگر اس راز کا علم میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گویا نوفل کہہ رہے تھے کہ جو مدینے میں رہ کر جدہ کی خبر رکھے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل از اسلام ہو گئے۔ ناظرین، جنگ بدر کا واقعہ آپ حضرات نے سن لیا کہ حضرت عباس ایمان لائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر نوفل مسلمان ہوئے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھ کر، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات ہی بتائیں کہ کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے بدعقیدہ لوگوں سے دور رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں فتح ہو جاتی تو 3 دن میدان جنگ میں ٹھہرتے، اور میدان بدر میں بھی فتح کے بعد 3 دن تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ قیام فرما رہے۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر سے روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس میں کفار قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھی۔ کنویں کے پاس کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو آج خوش ہوتے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا تھا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا، پس بے شک جو وعدہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا میں نے سچا پایا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مرے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ان سے باتیں کر رہے ہیں، مردہ جسم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر و باہر ہو گیا کہ مرنے اور قتل ہونے کے بعد کافر بھی سنتے ہیں، جبھی تو ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار قریش کی لاشوں سے خطاب فرمایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر فرمایا، اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اس حدیث کی روشنی میں مجھے بتانا اور سمجھانا یہ ہے کہ جب مرے ہوئے کافر سے بات کی جائے تو وہ سنتے ہیں، تو وہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مرا ہو یا شہید ہوا ہو، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اگر اس کی خدمت میں عرض و معروض کیا جائے
تو یقیناً وہ اپنی قبر میں فریادی کی فریاد سنتے ہیں، اور پھر ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین، جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام میں سے صرف 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن جنگ بدر میں تقریباً 1000 کی تعداد تھی لشکر کفار کی، جس میں کافروں کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں اکثر کافروں کے سردار تھے۔ حضرات، افسوس یہ مسجدوں کے نمازی اور میدان جنگ کے غازی دنیا سے چلے گئے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے جو ہمارے برے اعمال و کردار نے ہمیں یہ دین دکھایا ہے، نہ آج رات کے عابد رہے اور نہ دن کے غازی رہے، نہ وہ نمازی رہے، نہ وہ سجدہ رہا، نہ وہ دعائیں رہی جو باب اجابت میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہماری جانب متوجہ کرتی، اور نہ وہ اسلام کے سچے غازی رہے جن کا ذوق شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر کے اسلام کی جڑوں کو کمزور ہونے سے بچا کر مضبوط و مستحکم کرتا۔ ناظرین، غزوہ بدر کے واقعات سے جو سبق ملا ہے اسے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم مخلص، متقی، پرہیزگار مسلمان بن جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلص، متقی، پرہیزگار مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی قوت و طاقت پر ان کو غالب کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ صبح قیامت تک مومنوں سے ہے۔ جب بھی مومن مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندہ کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے بھاری لشکر پر غالب کر دیا اور ان کے قدم ایسے مضبوط کر دیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ پس ضرورت ہے غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنے کی، اس کے دیے ہوئے سبق پر عمل کرنے کی۔ ہم اپنے کردار، وہ اعمال اور حال پر نظر کریں اور غور کریں کہ ہم نے کتنا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ آج ہم کتنی ذلتوں اور ناکامیوں کے شکار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساز و سامان کو اپنا سہارا سمجھ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے صدقے، روزہ و نماز کے وسیلے سے، شہدائے بدر کی بے مثال قربانیوں کی برکت سے ہماری حالت بدل دے اور اپنی مدد ہمیں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔